اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پاروں میں سے پہلا سوا پارہ تلاوت کیا۔ اس میں 2 صورتیں، ایک مکمل صورت پڑھی گئی ہے اور ایک صورت کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ ان میں احکام بھی بیان ہوئے ہیں، فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں، قوموں کی عبرتیں بھی بیان ہوئی ہیں، قوموں کے نصائح بھی بیان ہوئے ہیں اور قوموں کے عذابوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحۃ ابتداء، آغاز، اسٹارٹنگ۔ اس کے معنی آغاز کے ہیں، ابتداء کے ہیں، شروع کرنے کے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب کو یا سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ترتیب ہے، اس کی جو شروعات ہے، اس کا جو آغاز ہے، اس کا جو ابتدا ہے، وہ اسی سورت سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الکاشفہ بھی کہتے ہیں۔ تمام اسرار کو کھولنے والی، تمام رموز کو کھولنے والی، تمام پوشیدہ بھیدوں کو بیان کرنے والی، تمام رازوں کو بیان کرنے والی، اس کو سورۃ الکاشفہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، شفا دینے والی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین شفاء لکل داء۔ آپ نے فرمایا ہر بیماری سے شفا پانے کے لیے جس طرح تم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، تمہارا مطمع نظر ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ایمانداروں کی پیش نظر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے۔ ان کے پیش نظر جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ بزرگوں سے اسی طرح کی حکایات ملتی ہیں کہ ایک صاحب جو تھے سر درد لے کر کے کسی بزرگ کے پاس پہنچے کہ حضور میرے سر میں درد ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تو سر کا درد جاتا ہے۔ پھر کسی صاحب کو پتہ چلا کہ یار یہ تو خام تھا، کیونکہ ہمارے یہاں دکانیں کھولی جاتی ہیں نا، پھر بندے کو تعویذ، دم درود، یہ خدمت خلق نہیں بچا۔ یہ جو شفا کا ذریعہ تھا، یہ لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ نہیں بنا، ہر بندے کے جیب بھرنے کا، پاکٹ بھرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو سورۃ جو ہے وہ شافیہ کہتے ہیں کہ اس کو جو مرض، جس مرض پر پڑھا جائے گا، جس بیماری میں پڑھا جائے گا، جس مریض پر پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ اس کو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے عام طور پر ہم جانتے ہیں جب نماز کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم نماز کی جو شروعات ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ کے بعد ہم اس کو فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کو سورۃ الفاتحہ ہر نماز، وہ سنت ہے، وہ واجب ہے، وہ فرض ہے، وہ پڑھی جائے۔ پہلی 2 رکعت کے فرض جو ہے
فرض کے پہلی 2 رکعت اس میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ وتر کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور نفل کی بھی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سنت مؤکدہ میں بھی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، سنت غیر مؤکدہ میں بھی ہر 2 رکعت ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، اب سورۃ الفاتحہ جو پڑھی جاتی ہے یہ حقیقتاً سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی یا حکماً سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی؟ کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر کسی نے فاتحۃ الکتاب نماز میں پڑھا ہی نہیں ہے، ام الکتاب نماز میں پڑھا ہی نہیں ہے، الحمد شریف نماز میں پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی، اس کی نماز تو نہیں ہوگی۔ لوگوں نے ایک نظریہ بنا لیا کہ نہیں بھائی، اب جب ہم نے فاتحۃ الکتاب پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، امام کے پیچھے نہیں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے فاتحۃ الکتاب یا تو حقیقتاً پڑھی جائے گی یا حکماً پڑھی جائے گی۔ منفرد آدمی جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ حقیقتاً سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، امام جو ہے یہ حقیقتاً سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، مقتدی وہ بھی پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ اس کو حقیقتاً سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنا، اس کی قرات حکماً ہوتی ہے، اس کی قرات حکماً ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قرات الامام لہ قرات، امام کا قرات کرنا مقتدی کا قرات کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اب ظاہر ہے جس نے پڑھنا ہے وہ تو فاتحۃ الکتاب پڑھے گا، وہ تو الحمد شریف پڑھے گا۔ اقتدا میں امام ہماری قرات کا ضامن ہوتا ہے، اتباع میں امام ہماری قرات کا ضامن ہوتا ہے۔ ضامن کہتے ہی اسے ہیں کہ دوسرا شخص لا تعلق ہو جاتا ہے، ساری ذمہ داری وہ اٹھا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں الامام ضامن، امام تو ضامن ہے، تو جب امام ضامن ہے ساری ذمہ داری امام صاحب نے اٹھا لی ہے، اتباع کی وجہ سے، اقتداء کی وجہ سے، پیروی کرنے کی وجہ سے، تو اب صاحب اس حدیث کو لے کر کے امام کے پیچھے فاتحۃ الکتاب پڑھنے کا نظریہ بنانا سرے سے ہی غلط ہے۔ کیوں؟ بھائی نماز میں فاتحۃ الکتاب ہونی چاہیے، ہر بندے کی ہو، امام پڑھ رہا ہے، مقتدی اقتداء کی وجہ سے ہو رہی ہے، امام پڑھ رہا ہے، مقتدی کی قرات اقتداء کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو فاتحۃ الکتاب تو دونوں کی ہو رہی ہے، ایک کی حقیقتاً ہو رہی ہے، دوسرے کی حکماً ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے نہیں کہتے کہ آپ منفرد ہیں تو ٹھیک ہے پڑھیں، یہ ضروری ہے، آپ امام ہیں تو ٹھیک ہے پڑھیں گے، ضروری ہے۔ اس کو اس لیے فاتحۃ الکتاب نہیں کہتے، جو مقتدی ہے اور جو متبع ہے، جو تابع ہے، وہ بھی فاتحۃ الکتاب پڑھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے دور میں ایک شخص جو ہے اس دور کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی اس نے ہمارے لیے رزق لکھا ہے نا وہ ایک ساتھ ہمیں دے۔ اللہ نے جو رزق ہمارے حق میں لکھا ہے وہ ایک ساتھ دے دے۔
اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اس بندے کو کہو آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ خیر سے بھرا ہوا ہے، عافیت سے بھرا ہوا ہے، بھلے بھلے سے بھرا ہوا ہے، دوسرا حصہ بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، دوسرا حصہ پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ جو ہے یہ رزق کی کشادگی پہلے حصے کے لیے لیتے ہیں یا دوسرے حصے کے لیے؟ 50 سال زندگی ہے، پہلے 25 سال آپ کے پریشانی کے، دوسرے 25 سال آپ کے خیر کے، آپ کون سے حصے میں اپنے رزق لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں ذرا اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں پھر دیکھتے ہیں۔ پہنچ گیا اپنی بیوی کے پاس مشورہ کرنے کے لیے، اس سے پوچھا تو اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کو بول یا اللہ بس پہلے 25 سال جو نہ میں رزق دے دو، بس کافی ہے۔ صبح صبح نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اے پیغمبر ہمیں زندگی کے جو پہلے 25 سال ہیں اس میں رزق مل جائے، کشادگی مل جائے، وسعت مل جائے، اور ریل پیل ہو دنیا کی اور ہم باندھ کے پڑے ہو پیسہ کا اور زر کا سیم و زر کا۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ 25 سال ختم ہو گئے، 26واں سال شروع، بندہ بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہے۔ 28واں سال شروع، بندہ بڑے عیش عشرت میں ہے۔ 35واں سال شروع، بندہ بڑی جناب والا شان و شوکت کے ساتھ جی رہا۔ ایک دن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے پیغمبر آپ نے تو خدا سے دعا مانگی تھی، خدا نے مجھے 25 سال کا رزق دیا تھا، ابھی تو 40 سال ہو گئے، بڑی ٹھاٹ بات ہے، بڑی عیش عشرت ہے، رزق کم ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیغمبر نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر اس میرے بندے کو دے دو، بتا دو آپ کا رزق تو 25 سال ہی کا تھا، آپ کا وعدہ تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو 25 سال رزق دینا ہے، اس کے بعد مال نہیں ہوگا، ریل پیل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا تو تم نے اللہ کے راستے پر زیادہ خرچ کیا تھا، فی سبیل اللہ زیادہ کیا تھا، امور خیر میں زیادہ کیا تھا۔ 25 سالہ تو وہ رزق تھا جو میں نے دینا تھا، اور یہ 25 سالہ وہ رزق ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس کے عوض ملا۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام